بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب مریم سلام اللہ علیہا، اس حوالے سے یہ واقعہ جاری ہے، اس لیے بھی کہ ذرا ہم ان شخصیات یعنی اس واقعے کے بارے میں جانیں اور یہ کتنی بلند ہستیاں ہیں اس بارے میں جانیں کہ قرآن پاک نے کیا مطلب سند دے دی ان ہستیوں کے بارے میں۔ مثلا آج کی بس یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ یہ آیت سنیے اور پھر جناب مریم سلام اللہ علیہا کا مرتبہ دیکھیے۔ کہا سورہ آل عمران میں کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مریم آپ کو جس کی پاکیزگی کی سند قرآن پاک دے رہا ہے، آپ کو اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر آپ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر، یعنی کیا مرتبہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا، یہ اور یہ سند قرآن پاک۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک صدیقہ تھیں۔ تو کیا مرتبہ، اللہ اکبر۔ تو کل کی بات کا خلاصہ یہی کہ جناب زکریا علیہ السلام نے، جو کہ خود اللہ کے نبی، جناب مریم کو دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے بے موسمی پھل ان کے پاس ہیں۔ پوچھا ایک مرتبہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کھلاتا ہے مجھے، اللہ دیتا ہے۔ کیا کہنے، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ یعنی انسان یہ پڑھتا جائے، سنتا جائے اور اش کرتا جائے کہ کیا مرتبہ ہے کہ پتہ نہیں ہم اس قابل بھی نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے کہ یہ نام ان ہستیوں کے نام لے سکیں۔ کیا کہنے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کھلاتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ جناب مریم کو آپ نے بے موسمی پھل عطا کیے ہیں، مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ کی خوشخبری دی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اور اس کو اور پھر یعنی کہ باقاعدہ نام آیا۔ تو اب دیکھیے کیا مرتبہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا، یعنی اور تعارف کس انداز سے کرائے وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو کل بات یہاں ختم ہوئی کہ جب یہ خوشخبری دی تو جناب زکریا نے کہا کہ میں تو آثار نہیں دیکھتا اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنی زوجہ کے اعتبار سے میں تو آثار نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جناب یحییٰ نے کہا کہ جناب زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے کوئی نشانیاں بتا دے۔ اب کیا ہوا یاد سے سنیے قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ فرمایا اے زکریا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ پہم 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ یہ آیت آگے بڑھ رہی ہے، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر، وہاں دعا مانگ رہے تھے نا، محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خداوند تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اب سنیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کس طرح انٹروڈکشن کروا رہا ہے اللہ کے اس نبی کا۔ ترجمہ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نواز دیا، اپنی طرف سے ہم نے اسے نرم دلی عطا کی، اپنی طرف سے ہم نے اسے پاکیزگی عطا کی، وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے پرہیزگاری کی۔ اپنے والدین کا حق شناس تھا، جبار نہ تھا، نافرمان نہ تھا۔ اگلا جملہ سنیں، سلام اس پر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سلام بھیج رہا ہے، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوئے، سلام اس پر جس دن کے وہ چلے جائیں گے اور جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیجا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں۔ کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے۔ اور پھر کہا اللہ اکبر وسلام علیہ، سلام ان پر، وسلام علیہ یوم ولد، جس دن کے وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، جس دن کے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، و یوم یبعث حیا، کہ جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام ہو اور رحمت ہو۔ ہمارا سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ جن پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ کیا ہستیاں ہیں، اس لیے جی چاہتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے اور اس بات کی تکرار کی جائے کہ یہ ہستیاں بہت کیا شان ہے ہستیوں کی۔ قرآن مجید نے کہا ایک اور مقام پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا چونکہ آگے واقعے میں اس کا حوالہ آئے گا کہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا آئے گا، اس پر سرداری ہوگی، اس پر بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، قرآن قصیدہ پڑھا ہے، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار ہوگا۔
یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت وہ بھی ایک کمال انداز سے, چونکہ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ سنا. یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اللہ. وہ بھی ایک عجب واقعہ ہے, عرض کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام لڑکپن ہی سے پاک باز, والدین کے فرما بردار, نیک سیرت. احادیث میں آپ نے آیات تو سنی, احادیث میں بہت کثرت سے آپ کی خدا خوفی کے بارے میں آتا ہے. یہاں تک آیا کہ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام آپ کے والد گرامی آپ کو تلاش کرتے ہوئے, جب آپ کو کہیں نہ پایا آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے جب کسی اور جگہ پر نہ پایا تو آپ کو ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان میں چلے گئے. دیکھا اللہ کا یہ نبی, اللہ کا یہ صالح بندہ ایک قبرستان میں. جب زکریا علیہ السلام پہنچے, ایک باپ نبی بیٹا نبی, زکریا علیہ السلام قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام کسی قبر کے کنارے, بلکہ ایک روایت کے مطابق کسی قبر کے اندر بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے, اللہ. گریہ فرما رہے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. اب آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا, پیغام دیا شرک نہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, توبہ کرو. لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو آپ نے سنا نا کہ ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا, یحییٰ علیہ السلام کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اے یحییٰ جائیے اب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیجیے. اللہ. تو یہ یحییٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ لگایا. اور آپ اس سے سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہوگی کیا بات. کہ جن یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ کہا, ان یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ تعارف کروائیے, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیجیے. اللہ اکبر. اور پھر ان عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کا کیا مقام کیا ہو, بات. بس سوچتے جائیے. اور بس سبحان تو اللہ. کیا کہنے. تو کہا یحییٰ علیہ السلام کو سلام اللہ کہ تیار ہو جائیے, ایک آنے والا آ رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف. علیہ. اور پھر یوں ہوا. پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کسی اور دن, غالباً کل یا پرسوں. پھر یوں ہوا کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ خلقت کی بھیڑ میں خود عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. ہائے. دونوں انبیاء کی نظریں آپس میں ملیں, دونوں کی ملاقات ہوئی. وہ ملاقات کی سالم میں اس کی الگ ڈیٹیلز ہیں, وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. بہرحال یہ ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنے شہر لوٹ گئے اور یحییٰ علیہ السلام یہاں پر تبلیغ کا کام کرتے رہے. آپ بنی اسرائیل کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں, بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والی برائیوں اور خرابیوں کے حوالے سے بھی بڑے سخت الفاظ میں تنقید کرتے, اس کے دنیاوی اور اخروی انجام سے ڈراتے. آپ کے کئی شاگرد بن گئے اس دوران. یہ سلسلہ جاری تھا, یہاں تک کہ اب یہاں سے ایک اور واقعہ جنم لے رہا ہے. یہاں تک کہ ایک روز شہر میں ایک خبر پھیلی اور اس خبر نے اس سارے واقعے کا منظر بدل دینا ہے. خبر یہ تھی کہ جو بادشاہ وقت تھا, خبر یہ آئی کہ اس نے ایک ارادہ ظاہر کیا ہے اور اس ارادے کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ وہ نکاح کرنے کا خواہش مند ہے اپنی کسی محرم سے. اب اس کی ڈیٹیلز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کس سے ہے کیا. اپنی محرم سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے. یہ داستان بڑی عجیب بھی ہے اور کربناک بھی ہے, دردناک بھی ہے. اب جب یہ ورڈ آف ماؤتھ پھیلا کہ بھائی بادشاہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے, اور اس نے اناؤنسمنٹ بھی کیا, اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنی اس محرم, اور آپ صرف بچوں کے لیے کہ محرم ظاہر ہوئے کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہ ہو, یعنی ماں بیٹی بہن یعنی اس طرح کے اور رشتہ دار, تو اپنی محرم سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. لوگ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے, بتایا کہ بادشاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا, بات شہر میں پھیلی ہوئی ہے. تو سب چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے دیں یحییٰ علیہ السلام. اچھا, اب یہ اس بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ یحییٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا تھا, لیکن اس نے ایسا گناہ کیا تھا کہ اگر اس سے نہ روکتے یحییٰ علیہ السلام اس بادشاہ کو, تو پھر یہ گناہ عام ہو جاتا کہ بھائی ایک نبی کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوا ہے, علل اعلان ہوا ہے, نبی نے نہیں روکا ہے, تو پھر تو ایک روش بن جاتی. تو اب آپ اگلا منظر سنیے. یہ بات بڑھتے 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 آگے بڑھی, یہاں تک کہ ایک روز یہ ہوا کہ کچھ اس طرز کا منظر تھا کہ جہاں ایک رقص و سرور کی محفل برپا ہے, اور اس محفل میں یعنی ہر وہ بری چیز جس کا سوچا جا سکتا ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہے. بادشاہ موجود ہے, دربار لگا ہوا ہے, دربار میں وزراء موجود ہیں, اور وہ سب کے سب اس محفل سے اپنے انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں.
جام چل رہے ہیں, سب کچھ ہو. بادشاہ کے پہلو میں یا بادشاہ کے قریب وہ خاتون بیٹھی ہے کہ جس سے بادشاہ نے نکاح کا اظہار کیا ہے اور جس سے نکاح شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بادشاہ نے اس کو نکاح کرنا تھا, اور معاشرے میں ایک بہت ہی یعنی ایک بڑی بدترین چلن اور اس کو رواج دینا تھا اس نے. اب یہ وہ مرحلہ آیا کہ جب یہ محفل, اگر میں اس کو جتنے بھی خفیف الفاظ میں کہہ سکوں, کہ جب یہ محفل اپنے عروج پر تھی, تب اس خاتون نے, اس لڑکی نے ایک مطالبہ رکھ دیا, اور مطالبہ اس نے رکھا کہ میرا اور تمہارا تعلق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا, کیونکہ بادشاہ شدید خواہش مند تھا اس سے نکاح کرنے کا, کہ میرا تمہارا تعلق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یحییٰ علیہ السلام کو راستے سے تم نہ ہٹا دو. یعنی کہ جب تک ان کی یہ چیپٹر کلوز نہ کر دو, تب تک میرا تمہارا تعلق آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے, اور کھلے عام یہ بات, ایک تو یہ بات عام ہو گئی کہ یہ نکاح کرنے کا خواہش مند ہے, اب دوسری بات بھی عام ہو گئی کہ اس نے مطالبہ, بلکہ کچھ جگہوں پر آیا کہ صرف یہ الفاظ نہیں, مطلب گویا اس طرح کے الفاظ کے اس کو کہ مطلب کہ گویا ان کا وہ سر جب تک تشت میں نہ لے آؤ میرے سامنے یحییٰ علیہ السلام کا, اللہ اکبر, تب تک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو اب بادشاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے, اور اس عورت نے اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا ہے, اور یحییٰ علیہ السلام ہے وہاں پہ, اور اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. کیا ہوا, کل عرض کریں گے انشاءاللہ.